بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کیا شانتی شکیلا تھی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس لڑکی کا نام شانتی تھا۔ اس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے گھر میں اس کے انداز میں بے رخی اور لاپرواہی دیکھی تھی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا جیسے اسے بھائی کے مرنے کا اتنا غم نہ تھا جتنا ایک بہن کو ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس کی لاپرواہی یا بے تعلقی کا ثبوت تھا کہ اس نے بھائی کو دیکھا اور پوچھ گچھ کے دوران مجھے نہ بتایا کہ اس نے آخری بار بھائی کو شہر سے دور فلاں جگہ دیکھا تھا۔ بہرحال میں نے اسے اہمیت نہ دی کہ شانتی نے مجھے کیوں نہ بتایا۔ ہو سکتا ہے یہ غم کی شدت ہو جسے میں بے رخی اور لاپرواہی سمجھ رہا تھا۔ مجھے تفتیش کی ایک اور سیڑھی مل گئی۔ میں نے ان تمام لڑکیوں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا جو شانتی کے ساتھ گئی تھیں۔ ان سے یہ پتہ چل سکتا تھا کہ مقتول وہاں سے کس طرف گیا تھا اور کیا وہ اپنی بہن شانتی سے ملا تھا۔ میں نے مقتول کے چچا سے کہا کہ وہ ان تمام لڑکیوں کو اپنے گھر بلا لے۔ میں اس دوران لوگوں کو وہاں سے ہٹا کر نمبردار اور چوکیدار کو کچھ ہدایات دینے لگا۔ ان کے کرنے کا ایک کام تو یہ تھا کہ وہ ٹٹو کا سراغ لگائیں۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد مجھے اطلاع دی گئی کہ لڑکیاں آ گئی ہیں۔ میں ایک کمرے میں بیٹھ گیا اور ایک لڑکی کو بلایا۔ میں ہر ایک سے الگ الگ تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں سے، میرے سوالوں اور جرح سے یہ معلوم ہوا کہ شانتی 8-10 روز بعد گاؤں آیا کرتی تھی۔ اسے باغیچے کے نیچے والی جگہ اتنی پسند تھی کہ لڑکیوں کو ساتھ لے کر وہاں جایا کرتی۔ لڑکیاں بھی سیر سپاٹے کی شوقین تھیں۔ وہاں جا کر پینگ ڈالتیں اور آنکھ مچولی بھی کھیلا کرتی تھیں۔ جھیل کا ایک کنارہ اوٹ میں تھا، وہاں نہایا بھی کرتی تھیں۔ اس لڑکی نے مقتول کو وہاں دیکھا تھا۔ وہ پہلے ذرا پرے کھڑا رہا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ شانتی کا بھائی کھڑا ہے۔ اس وقت لڑکیاں پینگ جھول رہی تھیں۔ مقتول ان کے پاس چلا گیا اور شانتی کے متعلق پوچھا۔ اس وقت لڑکیوں کو پتہ چلا کہ شانتی ان میں نہیں ہے۔ یہ کوئی عجیب بات یا گھبرانے والی بات نہیں تھی۔ بعض اوقات 1-2 لڑکیاں کہیں گھومنے پھرنے یا نہانے کے لیے ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھیں۔ وہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مقتول کو اپنے درمیان دیکھ کر سب لڑکیاں اس کے گرد کھڑی ہو گئیں۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ شانتی کہاں ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا۔ ان لڑکیوں کے گاؤں کی ایک غریب سی لڑکی ذرا اوپر کھڑی تھی۔ وہ شانتی کو بھی جانتی تھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ وہ لڑکیوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ لڑکیاں جب مقتول کے گرد اکٹھی ہو گئیں تو یہ لڑکی بھی نیچے آ گئی۔ اس سے لڑکیوں نے کہا کہ جھیل کی طرف جا کر شانتی کو دیکھے اور اسے بتائے کہ اس کا بھائی آیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ شانتی جھیل کی طرف نہیں گئی، اوپر باغیچے کی طرف گئی ہے۔ اس نے شانتی کو باغیچے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مقتول نے کہا کہ رہنے دو، میں خود اوپر جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلا گیا۔ وہ ٹٹو پر سوار تھا۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول اوپر گیا اور وہاں سے کدھر نکل گیا۔ اس کا جواب تو شانتی ہی دے سکتی تھی۔ وہ شہر میں تھی۔ میں نے تمام لڑکیوں سے ایک بار پھر پوچھ گچھ کر لینا ضروری سمجھا۔ تمام لڑکیوں کو باری باری بلایا۔ سب کا بیان وہی تھا جو پہلی لڑکی کا تھا۔ میں نے لڑکیوں سے کہہ کر اس لڑکی کو بلا لیا جس نے شانتی کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ یہ ایک غریب سے کسان کی سیدھی سادی سی بیٹی تھی۔ میرے سامنے آئی تو اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس کی عمر 13-14 سال تھی۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پچکارا اور تسلی دلاسا دے کر اس کا خوف کم کر دیا۔ اس ڈری ہوئی سیدھی سادی لڑکی نے مجھے کسی اور ہی راستے پر ڈال دیا۔ اس نے نیچے آ کر جب یہ بتایا کہ شانتی اوپر باغیچے میں گئی ہے تو مقتول اوپر چلا گیا تھا۔ یہ لڑکی بھی اوپر چلی گئی تھی۔
اور اس نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ مقتول کہاں گیا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ اوپر کھڑی تھی۔ اس نے شانتی کو اوپر جاتے دیکھا۔ شانتی ایسے راستے سے جا رہی تھی جہاں وہ لڑکیوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اوپر جا کر شانتی باغیچے کی طرف گئی۔ لڑکی اسے شک کی نظروں سے نہیں بلکہ شہری لڑکی سمجھ کر اشتیاق سے دیکھتی رہی۔ شانتی کے کپڑے بھی خوبصورت تھے، وہ خود بھی خوبصورت تھی اور اس کا رنگ بھی گورا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ شانتی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ آگے پودوں کی باڑ تھی۔ شانتی اس میں سے آگے نکل گئی۔ کہیں سے زاہد یعنی جہانگیردار کا بیٹا نکلا۔ اس کمسن لڑکی نے دونوں کو ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا اور دونوں مکان کے اندر چلے گئے۔ لڑکی نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ لڑکی ذرا نیچے چلی گئی اور ان لڑکیوں کو دیکھنے لگی جو پینگ جھول رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ندی کے کنارے کنارے اسے مقتول آتا نظر آیا۔ وہ لڑکیوں سے ذرا دور رک گیا۔ وہ ٹٹو پر سوار تھا۔ ذرا وقفے کے بعد وہ لڑکیوں کے پاس چلا گیا۔ لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ یہ لڑکی بھی نیچے چلی گئی۔ وہ تماشا دیکھنے گئی تھی کہ لڑکیاں اس طرح شانتی کے بھائی کے گرد کیوں جمع ہو گئی ہیں۔ قریب جا کر اسے پتا چلا کہ وہ اپنی بہن کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ لڑکی نے اسے یہ تو بتا دیا کہ شانتی اوپر گئی ہے، لیکن یہ نہ بتایا کہ وہ جاگیردار کے بیٹے کے ساتھ اس کے مکان کے اندر چلی گئی ہے۔ نہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ شانتی کا بھائی برا منائے گا۔ مقتول ٹٹو پر سوار اوپر چلا گیا۔ یہ لڑکی بھی اوپر چلی گئی۔ اسے شانتی اور اس کے بھائی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اوپر اس لیے گئی تھی کہ اس کی گائیں اوپر چر رہی تھی۔ اوپر جا کر اس نے دیکھا کہ دوسری طرف سے شانتی کا بھائی بھی اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو دیکھ لیا اور اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اس نے شانتی کو کس طرف جاتے دیکھا تھا۔ لڑکی نے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مقتول نے اسے ڈانٹ کر پوچھا تو لڑکی نے سر سے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ مقتول شاید سمجھ گیا تھا۔ وہ مکان کی طرف گیا۔ لڑکی دور کھڑی دیکھتی رہی۔ مقتول مکان کے قریب جا کر ٹٹو سے اترا اور مکان کے برآمدے میں چلا گیا۔ وہاں سے آگے وہ لڑکی کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ شاید مکان کے اندر چلا گیا تھا۔ لڑکی نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ وہ اوپر ہی ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ٹٹو باہر کھڑا رہا۔ بہت دیر بعد شانتی اندر سے نکلی اور بہت تیز تیز چلتی نیچے چلی گئی۔ اس کے ذرا دیر بعد زاہد باہر نکلا۔ اس نے اپنے ایک مزارے یا نوکر کو آواز دی۔ لڑکی نے مجھے وہ نام بھی بتایا تھا جو زاہد نے پکارا تھا۔ وہ نوکر دوڑتا ہوا زاہد کے پاس گیا۔ زاہد نے اسے کچھ کہا۔ وہ آدمی زاہد کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ پھر وہ باہر آیا اور ٹٹو کو پکڑ کر ایک اور طرف سے ندی کی طرف نیچے کو جانے لگا۔ ڈھلان اتر کر وہ ٹٹو پر سوار ہوا اور درختوں کی اوٹ میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکی نے نیچے کی طرف جا کر دیکھا شانتی لڑکیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ دو لڑکیاں پینگ کے رسے کھولنے کے لیے درخت پر چڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے رسے کھول دیے۔ پھر اس کمسن لڑکی نے سب لڑکیوں کو گاؤں کی طرف جاتے دیکھا۔ تم وہاں کتنی دیر رہیں؟ میں نے پوچھا۔ لڑکیوں کے چلے جانے کے بعد بہت دیر تک میں وہیں رہی، اس نے جواب دیا۔ تم نے ٹٹو واپس آتے دیکھا تھا؟ نہیں۔ شانتی کے بھائی کو مکان سے نکلتے دیکھا تھا؟ نہیں۔ تم اس آدمی کو پہچان سکتی ہو جسے جاگیردار کے بیٹے نے بلایا اور جو ٹٹو لے کر چلا گیا تھا؟ ہاں ہاں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہاں کوئی اور بھی تھا جس نے شانتی، اس کے بھائی اور اس نوکر کو اندر جاتے دیکھا ہو؟ 3 آدمی رہٹ کے قریب کچھ کام کر رہے تھے، لڑکی نے جواب دیا۔ انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ تم انہیں پہچانتی ہو؟ بہت اچھی طرح، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ہر روز وہاں جاتی ہوں۔ میری تفتیش کا راستہ ہی بدل گیا۔ اگر یہ لڑکی سچ بول رہی تھی تو اصل قصہ یہ ہو سکتا تھا کہ شانتی اور زاہد کی دوستی تھی۔ لڑکی نے بتایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر گئے تھے اور وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ ان کی پہلی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ مقتول نے لڑکی سے ڈانٹ کر پوچھا تھا کہ شانتی کہاں گئی ہے؟ وہ مکان کے اندر چلا گیا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ غصے میں اندر گیا تھا۔ اس کی غیر شادی شدہ بہن کا ایک غیر مرد کے ساتھ اور وہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ مکان کے اندر جانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کچھ دیر بعد شانتی تیز چلتی ہوئی باہر آئی اور اس کے بھائی کا ٹٹو کوئی اور لے گیا۔
میرے سامنے یہ بھیانک سوال آ گیا، کیا شانتی کے بھائی کو زاہد نے قتل کر دیا ہے اور اس کا ٹٹو اپنے نوکر کے ہاتھوں غائب کروایا ہے؟ کیا مقتول کی انگوٹھی کے ساتھ اس کی اپنی بہن کے بال تھے؟ ان سوالوں کے جواب مجھے صرف زاہد دے سکتا تھا۔ یہ کام میرے لیے خاصا مشکل تھا، کیونکہ زاہد اس خاندان کا فرد تھا جو انگریزوں کا منظور نظر تھا، اور یہ جاگیردار خاندان تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خونی ڈرامہ اس مکان میں کھیلا گیا ہے تو میری ٹکر بڑی سخت چٹان کے ساتھ ہوگی، اور جب میں نے یہ تصور کیا کہ زاہد قاتل ہے اور وہ پھانسی چڑھ جائے گا یا عمر قید لے کر کالا پانی چلا جائے گا تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ یہ آدمی مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میرے لیے اور کوئی راستہ رہ ہی نہیں گیا تھا۔ مجھے فوراً زاہد کو اور اس لڑکی کی نشاندہی پر اس نوکر کو شامل تفتیش کرنا تھا جو ٹٹو لے گیا تھا، اور ان نوکروں کو بھی جو اس وقت رہٹ پر کام کر رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کے جاگیرداروں کے نوکر ان کے جرائم میں مددگار ہوتے ہیں اور اس کے عوض انعام حاصل کرتے ہیں۔ ان سے کوئی بات اگلوانا آسان نہیں ہوتا۔ اگر یہ نوکر پکڑے جائیں تو جاگیردار رشوتیں دے کر انہیں چھڑا لیتے ہیں یا مقدموں کا خرچ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ میں نے زاہد پر حملہ کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ زمین پختہ کر لوں۔ میں نے لڑکیوں کو ایک بار پھر باری باری بلانا شروع کیا۔ اب میرا دماغ کسی اور رخ پر چلا گیا تھا۔ اس میں اب یہ سوچ آ گئی تھی کہ اگر مقتول زاہد کے مکان میں شانتی کے سامنے قتل ہوا ہے تو شانتی جب وہاں سے نکل کر لڑکیوں کے پاس گئی تو اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ لازمی تھی۔ شانتی جب واپس آئی تو تم نے اس سے پوچھا تھا کہ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے پہلی لڑکی سے پوچھا۔ تم نے اس سے پوچھا ہوگا کہ اسے بھائی ملا تھا یا نہیں؟ ہاں، لڑکی نے جواب دیا، پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے بھائی نہیں ملا۔ تم نے اس سے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ میرے تیر نشانے پر لگ رہے تھے۔ لڑکی نے جواب دیا، یہ بھی پوچھا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ دوڑتی آئی ہوں، سانس پھول گیا ہے۔ اس کا سانس بہت پھولا ہوا تھا۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، سانس تو اتنا نہیں پھولا ہوا تھا، گھبرائی ہوئی زیادہ تھی۔ اس لڑکی سے میں نے اور بھی بہت سے سوالات پوچھے اور اسے دوسرے دروازے سے باہر جانے کا کہہ کر یہ سختی سے کہا کہ اب وہ دوسری لڑکیوں کے پاس نہ جائے۔ اس کے بعد میں نے دوسری لڑکی کو بلایا۔ اس سے بھی میں نے کہلوا لیا کہ شانتی واپس آئی تو گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے باری باری تمام لڑکیوں سے، جو غالباً 7 یا 8 تھیں، اپنے مطلب کی معلومات لے لیں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ شانتی ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی، مگر وہ واپس آئی تو گھبراہٹ میں تھی۔ اس نے لڑکیوں کے پاس پہنچتے ہی کہا کہ چلو گھر چلیں۔ لڑکیاں ابھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شانتی نے رنگ میں ایسی بھنگ ڈالی کہ پینگ کے رسے کھول دیے۔ زیادہ تر لڑکیاں ناراض ہو گئی تھیں۔ انہوں نے آپس میں اس قسم کی باتیں بھی کیں کہ شانتی کو بھائی نے اوپر جا کر ڈانٹا ہے اور شاید بہن بھائی کا جھگڑا بھی ہو گیا ہے، مگر شانتی کہتی تھی کہ اس نے بھائی کو دیکھا ہی نہیں۔ ان لڑکیوں میں 2 کچھ ہوشیار اور تیز ترار تھیں۔ انہوں نے میری بہت مدد کی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زاہد کے ساتھ شانتی کی پہلے سے دوستی ہے، ان لڑکیوں سے سیدھا سوال کرنے کے بجائے یوں پوچھا کہ شانتی یہاں اکثر آتی ہے اور لڑکیوں کو باغیچے کے نیچے لے جاتی ہے، کیا اس سے پہلے کبھی وہ ان سے کچھ دیر کے لیے غائب ہوئی ہے؟ میں نے یہ سوال دونوں لڑکیوں سے الگ الگ پوچھا تھا۔ ایک نے بتایا کہ وہ ہر بار اسی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ میرے دوسرے سوال کا وہ جواب نہ دے سکی، یا صحیح جواب دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس نے کبھی اس سے پوچھا ہے کہ وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ لڑکی نے صاف کہہ دیا کہ کبھی نہیں پوچھا۔ دوسری لڑکی نے میرے دونوں سوالوں کے جواب دیے۔ اس نے بھی کہا کہ وہ ہر بار کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ اگر آپ میرا نام نہ لیں تو میں آپ کو سچی بات بتا دوں، وہ اس مسلمان کے پاس جاتی ہے۔ ہم جب کبھی شانتی کے ساتھ وہاں جاتی ہیں، وہ آدمی باغیچے میں موجود ہوتا ہے، مگر ہم شانتی سے کچھ کہتی نہیں۔ ساہوکار کی بیٹی ہے، شہریوں کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ لڑکی کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ میل جول بہت بری بات ہے،
یہ ثابت ہو گیا کہ مقتول باغیچے کے مکان میں قتل ہوا ہے اور اس قتل کا باعث شانتی ہے۔ انگوٹھی میں بالوں کا معمہ یوں حل ہوتا نظر آیا کہ مقتول نے شانتی کو زاہد کے ساتھ دیکھ کر اسے بالوں سے پکڑا۔ زاہد نے اسے گھسیٹا۔ مقتول کی انگوٹھی شانتی کے بالوں میں الجھ گئی۔ زاہد نے اس کو گلا دبا کر مار دیا۔ اس دھینگا مشتی میں شانتی کے بال ٹوٹ کر انگوٹھی میں الجھے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں جب مقتول کے گھر گیا تھا تو شانتی نے بے رخی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کیا تھا۔ اسے بھائی کے مرنے کا افسوس نہیں تھا، مقتول نے اس کے رنگ میں بھنگ ڈالی تھی۔ مجھے زاہد کی باتیں بھی یاد آئیں جو اس نے میرے ساتھ کی تھیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس قتل کو گول کر دوں اور لکھ دوں کہ اسے کسی راہزن یا ڈاکو نے روپوں کی تھیلی کی خاطر قتل کر دیا۔ میں اس وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ زاہد یہ باتیں ہندوؤں کی نفرت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اب مجھ پر واضح ہوا کہ وہ کسی اور پس منظر میں بات کر رہا تھا۔ اس کا مقصد مجھ پر روشن ہو گیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں اتنے اہم انکشاف کے بعد اگلی کارروائی کو اگلے روز کے لیے ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل تھے۔ مجھے انہی سے کام چلانا تھا۔ اتنے بڑے آدمی کے بیٹے کو پکڑنے میں صورتحال بگڑ بھی سکتی تھی۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ زاہد مقابلے پر اتر آئے گا۔ اس کے پاس بندوق یا ریوالور یا دونوں ہتھیار ہوں گے۔ میرے کانسٹیبلوں کے پاس لاٹھیاں اور 2 ہتھ کڑیاں تھیں۔ صرف ایک ریوالور تھا جو میرے پاس تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ زاہد کو چونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں تفتیش کے لیے آیا ہوا ہوں، اس لیے وہ شہر چلا گیا ہوگا۔ وہ شہر سے بھی جا سکتا تھا۔ وہ شانتی کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ میں نے نمبردار مقتول کے چچا اور چوکیدار کو کچھ ضروری باتیں سمجھائیں۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو باغیچے اور مکان کے محاصرے کے لیے تیار کیا اور انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ محاصرہ کس طرح تنگ کریں گے، کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ مجھے اپنی اس کمزوری کا بھی احساس تھا کہ 4 کانسٹیبل ہندو تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل مسلمان تھا اور دلیر، وہ عقل والا بھی تھا۔ اپنی اسکیم کے مطابق میں اکیلا باغیچے کی طرف گیا۔ اپنے آدمیوں سے کہا تھا کہ وہ 10 منٹ بعد روانہ ہوں۔ میں زاہد کے مکان کے قریب گیا تو وہ برآمدے میں کھڑا تھا۔ میں نے دوستانہ طریقے سے ہنس کر دور سے ہی السلام علیکم کہا۔ وہ دوڑتا آیا۔ میں گھوڑے سے اترا۔ زاہد نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پوچھا کہ کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ میں نے مقتول اور اس کے پیدا کرنے والوں کو 2-4 گالیاں دیں۔ زاہد مجھے اندر لے گیا۔ اس نے پھر وہی باتیں شروع کر دیں کہ میں ایک ہندو کے قتل کی تفتیش میں اتنی محنت نہ کروں۔ میں اس کی تائید کرتا رہا اور گپ شپ ہوتی رہی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کھانا اس کے ساتھ کھا کر جاؤں۔ میں نے سوچا کہ اس خوبرو جوان کو گمان تک نہیں کہ یہ آج رات میرا مہمان ہوگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ برآمدے میں کسی کے دوڑنے کی آواز آئی اور کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ہم دونوں نے دیکھا وہ زاہد کا کوئی نوکر تھا۔ سخت گھبراہٹ میں تھا۔ اس نے کہا پولیس نے باہر سب کو پکڑ لیا ہے۔ زاہد نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ اتنے میں میرا ہیڈ کانسٹیبل اندر آیا۔ اس نے کہا 8 آدمی ہیں ملک صاحب، یہاں اور کوئی نہیں تھا، انہیں ایک جگہ بٹھا لو۔ میں نے اسے کہا اور اس آدمی کو جو اندر اطلاع دینے آیا تھا ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے اسے بھیج دیا۔ یہ کیا قصہ ہے ملک صاحب؟ زاہد نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اسے کہا تم نے کہا تھا کہ میں یہ کیس گول کر دوں، لیکن تم نے اس کیس میں آ کر مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ اگر ساری واردات خود سنا دو تو کیس گول کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو ساری واردات کس طرح سنا دوں؟ اس نے حیرانگی سے کہا میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ زاہد بھائی، یہ واردات تمہاری ہے۔ مجھے جتنے چکر دو گے اتنے ہی ان چکروں میں خود پھنسو گے۔ میں نے اسے دوستانہ طریقے سے اقبال جرم کرنے کی نصیحت کی، مگر وہ انجان بنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا شانتی اس کمرے میں نہیں آئی تھی؟ مقتول اس کے پیچھے نہیں آیا تھا؟ تمہارا نوکر مقتول کا ٹٹو کہیں نہیں لے گیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے طنزیہ کہا اور بولا آپ کو شاید احساس نہیں کہ آپ کس پر اتنا ذلیل الزام لگا رہے ہیں۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ مہاراجوں کی طرح ہو گیا۔ جناب کی تشریف بھی میری تشریف کے ساتھ ہی جائے گی۔ میں نے کہا زاہد مجھے گناہ گار نہ کرو، میں دوستوں کی طرح بات کر رہا ہوں۔ میں دوستی کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا، لیکن تم سے حق لے کر۔
میں آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس نے کہا، شانتی یہاں آئی تھی؟ کون شانتی؟ میں کسی شانتی کو نہیں جانتا۔ میں نے مقتول کافر کی کبھی صورت نہیں دیکھی۔ کچھ دیر ہمارے مکالمے چلتے رہے۔ وہ بولتے بولتے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے ایک الماری کھولی۔ میری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ اس وقت کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے الماری اس انداز سے کھولی تھی جیسے مجھے کچھ نکال کر دکھانا چاہتا ہو۔ میں اس کی ذرا سی حرکتیں بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ الماری کے اندر گیا اور میرا ہاتھ اپنے ریوالور پر گیا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ جوں ہی گھوما، میرے ریوالور کی نالی اس کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ میں نے دانستہ ریوالور بائیں ہاتھ میں رکھا تھا۔ اس کا ریوالور جو اس نے الماری سے نکالا تھا دائیں ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کی کلائی پر اتنی زور سے اس طرح ہاتھ مارا کہ جس طرح قصاب ہڈی کاٹنے کے لیے چھرا مارتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ یہ سب 2 یا 3 سیکنڈ میں ہو گیا۔ میں نے اسے جھکنے نہیں دیا، پیچھے کو مڑنے بھی نہیں دیا۔ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر گردن جکڑ لی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ توانا جوان تھا مگر اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں آ چکی تھی جس سے وہ ہار گیا۔ میں اسے پرے لے گیا اور چھوڑ دیا۔ اب اس کے چہرے پر مہاراجوں والی شان اور روب نہیں تھا۔ میں تمہیں گولی مار سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اب کوئی حرکت نہ کرنا، صرف ایک موقع دیتا ہوں۔ جرم کا اقرار کرو گے؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ اپنے گھوڑے پر چلنا پسند کرو گے یا پیدل چلو گے؟ میں نے پوچھا۔ کہاں؟ پولیس اسٹیشن۔ میں نہیں جاؤں گا، اس نے کہا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ برآمدے میں کھڑا تھا، فوراً آ گیا۔ میں نے اسے ہتھ کڑی لانے کو کہا۔ وہ باہر نکلا تو زاہد اٹھا اور بولا، ہتھ کڑی نہ لگاؤ، میں اپنے گھوڑے پر ساتھ چلوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ ہو کر اس کے گھوڑے پر زین ڈلوائی، اسے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کیا۔ اس وقت گاؤں کا نمبردار 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ میں نے مکان کی تلاشی لی۔ وہ تو چھوٹا سا ایک محل تھا۔ ایک الماری میں شراب کی بوتلیں پڑی تھیں۔ مجھے وہاں واردات سے متعلق کوئی چیز نظر نہ آئی۔ زاہد کا ریوالور فرش پر پڑا تھا، وہ اٹھا لیا۔ اس میں 6 گولیاں تھیں، کچھ گولیاں الماری میں تھیں۔ مکان سے ایک 2 نالی بندوق بھی برآمد ہوئی۔ تلاشی اور اس کی کاغذی کارروائی پولیس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بھی بیان کیا جائے۔ آپ کو واردات کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں مکان پر پہرے کا انتظام کر کے زاہد کو ساتھ لیے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا میرے ساتھ ساتھ تھا، میں بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل 9 آدمیوں کو اپنے ساتھ لا رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے زاہد کو ہتھ کڑی لگانی چاہیے تھی۔ اس کا گھوڑا بڑی اچھی نسل کا تھا اور وہ تجربے کار سوار بھی تھا۔ میرا گھوڑا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ یہ مانگا ہوا گھوڑا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دوڑنے میں کیسا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس آدمی نے مجھے مارنے یا ڈرانے کے لیے الماری سے ریوالور نکال لیا تھا وہ بھاگ بھی تو سکتا ہے۔ زاہد دلیر تو تھا ہی، اس کی اصل دلیری اپنے باپ کی حیثیت کی وجہ سے تھی، جس کی ساری عمر انگریزوں کی خوشنودی میں گزری تھی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ زاہد نے اچانک لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا میرے بائیں تھا۔ اس نے گھوڑے کو بائیں طرف موڑا اور اس کا گھوڑا سر پٹ دوڑنے لگا۔ زاہد کو شاید یاد نہیں رہا تھا کہ میرے پاس ریوالور ہے۔ میں زاہد پر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بائیں کو موڑ دیا۔ وہاں زمین ہموار لگتی تھی۔ میری توقع کے خلاف میرا گھوڑا بڑے کام کا نکلا۔ اس کی دوڑ تسلی بخش تھی۔ زاہد کا مجھ سے فاصلہ 20 قدم کے قریب ہوگا۔ میں نے ریوالور نکال کر ہوا میں ایک گولی فائر کی۔ زاہد نہیں رکا۔ اندھیرے میں وہ مجھے سائے کی طرح نظر آتا تھا۔ میں اس کے گھوڑے کو گولی مار سکتا تھا مگر یہ ڈر تھا کہ گولی زاہد کو لگ جائے گی۔ دوڑتے گھوڑے سے نشانے پر فائر کرنے کی مجھے کوئی مشق نہیں تھی۔ زاہد اس علاقے سے واقف تھا، سامنے شاید کوئی رکاوٹ ہوگی۔ اس نے گھوڑا دائیں کو موڑا۔ میں جہاں تھا وہیں سے گھوڑا موڑ دیا۔ اس سے فاصلہ کم ہو گیا۔ میں نے ایک اور ہوائی فائر کیا اور پھر مجھے یاد نہیں کہ یہ کس طرح ہوا کہ زاہد کا گھوڑا کچھ اور مڑا اور میں سیدھا جا رہا تھا۔ فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ 5-6 قدم رہ گیا۔ میں نے اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر زین کے پیچھے فائر کیا۔ اس کا گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور بائیں کو مڑا۔ پھر گھوڑا بے قابو ہو گیا۔
اس کا گھوڑا زخمی ہو چکا تھا۔ میں اتنی سواری تو جانتا تھا۔ میں اس کے پہلو میں چلا گیا اور ریوالور اس کے گھوڑے کے کندھوں کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ فاصلہ 3 گز سے کم ہی ہوگا۔ 2 گولیاں جسم میں لے کر گھوڑا کہاں جاتا؟ تھوڑی ہی دور جا کر رک گیا۔ زاہد کود کر اترا، میں بھی اترا، گھوڑا گر پڑا۔ اگر اب بھاگے گا تو تمہیں بھی گولی مار دوں گا، میں نے اسے کہا۔ اسے اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے کیے اور گھوڑے کی لگام کے ساتھ کس کر باندھ دیے۔ پھر میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ وہ لوگ بہت دور رہ گئے تھے۔ میری آوازوں پر وہ دیر بعد مجھ تک پہنچے۔ زاہد کا گھوڑا تڑپ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے ہتھ کڑی لے کر زاہد کو لگا دی۔ 2 کانسٹیبلوں کو زاہد کے گھوڑے کے پاس چھوڑا۔ یہ شہادت کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اگر پہرا نہ لگاتا تو صبح تک درندے اسے صاف کر جاتے اور زین کوئی آدمی اتار لے جاتا۔ میں نے زاہد کے آدمیوں سے کہا کہ اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے۔ وہ ڈر گئے۔ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھانے پہنچے تو میں نے سب کو اپنے دفتر میں فرش پر بٹھا دیا۔ زاہد کو اس کے نوکروں کے ساتھ بٹھایا۔ محتاج غنی ایک ہو گئے تو میں نے اپنے ASI سے کہا کہ جا کر شانتی کو لے آئے۔ زاہد کے گھوڑے کے پہرے کی بدلی اور کھانے وغیرہ کا انتظام کیا اور میں نہانے اور کھانا کھانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے ملزم پکڑ لیے تھے، لیکن اس سے میرا کام ختم نہیں ہوا بلکہ مشکلات وہیں سے شروع ہوتی تھیں۔ شانتی ہندو تھی۔ اس میں مشکل یہ کہ وہ علاقہ ہندو اکثریت کا تھا۔ یہ کافر ایک ہندو لڑکی کی عزت بچانے کے لیے مقتول کو فراموش کر سکتے تھے اور میرے کام میں رخنے ڈال سکتے تھے۔ دولت ان کے ہاتھ میں تھی، انگریز ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہی مشکل مجھے زاہد کے باپ کی طرف سے نظر آ رہی تھی۔ وہ گورنر تک پہنچنے والا آدمی تھا۔ اس لحاظ سے میں اسے بھی ہندوؤں کی قطار میں شامل کرتا تھا۔ میں مسلمان تھا اور پردیسی مسلمان۔ گویا اس کیس کا ایک سیاسی یا مذہبی پہلو بھی تھا۔ میں عدالت میں مقدمہ ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صرف ایک پہلو مجھے روشن نظر آتا تھا، وہ یہ کہ مقتول ہندو اور قاتل مسلمان تھا۔ اس پہلو کو دیکھ کر مجھے امید بندتی تھی کہ ہندو مجھ پر نظر رکھیں گے کہ میں مسلمان ملزموں کی مدد تو نہیں کر رہا۔ اس کا مجھے بے حد غم تھا۔ مگر مسلمان کا جرم دیکھیں کہ اس نے مجھے مارنے کے لیے ریوالور نکالا اور فرار کی کوشش بھی کی۔ میں کم و بیش 2 گھنٹوں بعد تھانے میں گیا۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ شانتی الگ کمرے میں بیٹھی تھی۔ باقی ملزم میرے کمرے میں تھے۔ انہیں پانی کا گھونٹ بھی نہیں پینے دیا گیا تھا۔ میں نے شانتی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اسے ملزموں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے سب کو دیکھا، زاہد کو بھی دیکھا۔ میں پھر اسے دفتر سے باہر لے گیا۔ پیچھے ایک اور کمرہ تھا جس کی ویرانی اور ہیبت کے ہم تو عادی ہو چکے تھے۔ نئے آدمی کا وہاں دم گھٹنے لگتا تھا۔ بڑا ہی گندا کمرہ تھا۔ چھت اور دیواروں کے ساتھ بہت ہی پرانے جالے تھے۔ مجھ سے پہلے تھانے داروں نے اسے اسی طرح رہنے دیا تھا۔ میں نے بھی اس کی صفائی نہیں کروائی۔ یہ تفتیش کے لیے رکھا گیا تھا۔ اسے تھانے والا پچھلا کمرہ کہتے تھے۔ اس میں کسی ملزم کو اکیلا چھوڑ دینا ہی اذیت ناک تھا۔ وہاں رات رات بھر ملزموں کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ مجھ سے پہلے اس کمرے میں یکے بعد دیگرے 2 ملزم اذیتوں کی تاب نہ لا کر مر گئے تھے۔ میں اب شانتی جیسی خوبصورت لڑکی کو وہاں لے جا رہا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے ایک کانسٹیبل لالٹین اٹھائے دوڑتا آیا اور جا کر لالٹین کمرے میں رکھ دی۔ میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر اس انسانی کھوپڑی اور ہڈیوں پر پڑی جو 2 روز پہلے ایک چوکیدار کہیں سے اٹھا لایا تھا۔ میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا کہ انہیں کہیں دفن کر دینا، لیکن قتل کی تفتیش میں مصروف ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی ادھر دھیان نہ دیا۔ کمرے میں ایک بینچ پڑا تھا۔ میں نے شانتی کو بینچ پر بٹھا دیا اور کھوپڑی اٹھا کر اس کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ دوسری ہڈیاں بھی ساتھ رکھ دیں۔ شانتی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اس کا اتنا صاف ستھرا رنگ لالٹین کی روشنی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں بالکل خاموش تھا۔ خاموشی سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے باہر ایک کانسٹیبل کھڑا کر دیا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو اور 2 اور کانسٹیبلوں کو ایک ہدایت دی۔ یہ کانسٹیبل سیاہ کالے رنگ کے اور موٹے بھدے جسم کے تھے۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام شروع کر دیا کہ ان میں سے ایک پچھلے کمرے میں جاتا، لڑکی کو گھور کر دیکھتا،
کچھ دیر دیکھتا رہتا اور اس کے ارد گرد آہستہ آہستہ چکر لگا کر باہر آ جاتا۔ 10-15 منٹ بعد دوسرا جاتا اور یہی عمل دہرا کر آ جاتا۔ میں نے اس دوران زاہد کو اپنے دفتر میں اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور دوسرے افراد کو باہر بھیج دیا۔ مجھے ایک اور خیال آیا۔ اس کے مطابق میں زاہد کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے باہر نکلا۔ زاہد ابھی تک ہتھ کڑی میں تھا۔ میں نے باہر ان 9 افراد سے کہا، تم سب غریب آدمی ہو، اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہو، میں تم میں سے کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، امیروں کے گناہ کی سزا اپنے سر نہ لو، مجھے صاف صاف بتا دو کہ کیا ہوا ہے اور اپنی جانیں بچاؤ، جتنا جھوٹ بولو گے اتنی ہی زیادہ سزا پاؤ گے۔ اس لڑکی نے مجھے ساری واردات سنا دی ہے، تمہارا آقا بھی مان گیا ہے، اب تم کس کی صفائی میں بیان دو گے؟ تم میں سے شانتی کو اور اس کے بھائی کو مکان کے اندر جاتے کس کس نے دیکھا تھا؟ فوراً بولو۔ کسی کا یہ کہنا کہ مفلسی ایک جرم ہے 100% سچ ہے۔ ان غریب مزاروں اور نوکروں سے یہ روپے پیسے والے لوگ جرم کرواتے تھے، ان سے جھوٹ بلواتے تھے، خود شراب پیتے اور انہیں انعام کے طور پر ذرا اچھی قسم کی روٹی دے دیتے تھے۔ بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ مفلس لوگ اپنے دین اور دھرم برباد کرتے تھے۔ ان بد نصیبوں میں سے 9 میرے سامنے بیٹھے تھے، وہ اپنے آقا کے گناہ کے ملزم تھے۔ میں نے انہیں ہمدردی کے لہجے میں دھمکی بھی دی تو ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں کہ وہ آقا کی طرفداری کریں یا تھانے دار کی۔ ان کے لیے دونوں طرف لعنت اور مصیبت تھی۔ ان میں سے ایک نے اظہار کر بھی دیا اور وہ رو پڑا۔